وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور انتخابات کے حوالے سے ہمارے جو اس وقت تحفظات ہیں اس پہ ہم نے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا ہے۔ ایک 49 نکات پر مبنی جو ہمارا ایک الیکٹورل ریفارمز کا آئیڈیا ہے وہ ہم نے اپنا اتحادیوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور اتحادیوں نے، جس میں پی ایم ایل کیو، ایم کے ایم شامل ہے، اس کے اوپر ان کو مزید بریفنگ بھی جو ہے وہ دی جائے گی، اور ان سے ہم نے تائید بھی مانگی ہے اپنے انتخابی اصلاحات کے ایجنڈے کے لیے، جو انہوں نے گریشیسلی جو ہے وہ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس ایجنڈے میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے جو اصلاحات ہیں اس کے اوپر ہماری جو ایک بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ الیکشن کا سسٹم جو ہے اس کو ہم ایک شفاف نہیں کر لیتے، پاکستان میں جمہوریت کا جو ایک جس کے اوپر جو اعتراضات ہیں الیکشن پہ، اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو کابینہ کو بریفنگ دی گئی اس میں جو اشیاء کی جو اس وقت تقابلی اشیاء، ضروری اشیاء کی جو تقابل ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک تو ہم تقابل کرتے ہیں پچھلے ہفتوں کے ساتھ، اور اب ہم نے ساتھ سلسلہ یہ بھی کیا ہے کہ جو ریجنل ممالک ہیں، ریجنل ممالک سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہندوستان، بنگلہ دیش اور افغانستان، اور اگلے ہفتے سے شاید سری لنکا بھی اس میں شامل ہو جائے گا، ان ممالک سے تقابل کرتے ہیں ہم اپنی اشیاء کا۔ اور آج بھی جو صورتحال جو ہے وہ پیش کی گئی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہماری پاکستان میں جو بنیادی اشیاء ہیں وہ اس ریجن میں اب بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ سستی ہیں۔ تیل جو ہے وہ پاکستان، جو تیل جہاں پہ پیدا نہیں ہوتا ان ممالک میں پاکستان میں تیل اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ سستا ہے، اور جس طریقے سے اس وقت قیمتیں اوپر جا رہی ہیں ان میں ہمارا جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنی دیر ہم تیل کی قیمتوں کو سسٹین رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت میں آپ کو سمپل یہ بتا دوں کہ جو پاکستان میں ویٹ فلور پر کے جی 60 روپے 9 پیسے کا ہے، ہندوستان میں یہ اس وقت 83 روپے کا ہے، بنگلہ دیش میں بھی 83 روپے کا ہے، اور افغانستان میں 73 روپے 50 پیسے کا ہے۔ جو پلس گرام جو ہے وہ یعنی جو مونگ گرام جو ہے پلس یعنی جو چنا ہے وہ 146 روپے 77 پیسے کا پاکستان میں ہے، ہندوستان میں یہ 166 روپے کا ہے، اور بنگلہ دیش میں 224 روپے کا ہے۔ اسی طریقے سے جو ماش کی دال ہے وہ پاکستان میں 245 روپے 245 روپے 84 پیسے کی ہے پر کے جی، ہندوستان میں یہ 244 روپے کی ہے، بنگلہ دیش میں یہ 334 روپے کی ہے، اور افغانستان میں 214 روپے کی ہے۔ اسی طریقے سے جو پیاز ہے وہ پاکستان میں 47 روپے 14 پیسے کا آ رہا ہے اس وقت 1 کے جی، ہندوستان میں 95 روپے کا ہے، اور بنگلہ دیش میں 121 روپے کا۔ چکن جو ہے وہ پاکستان میں 254 روپے 92 پیسے کا ہے، جبکہ ہندوستان میں اس وقت 438 روپے کا ہے پر کے جی، اور اسی طرح بنگلہ دیش میں 324 روپے کا ہے۔ پیٹرول جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں 138 روپے 73 پیسے کا ہے، ہندوستان میں 258 روپے کا ہے، اور بنگلہ دیش میں 180 روپے کا۔ تو یہ آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ اس وقت ہماری ریجن میں، اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ غربت کی شرح بھی ابھی جو ورلڈ بینک نے رپورٹ کی ان دونوں میں یہ پتہ چلا کہ وہ ہم سے زیادہ ہے، تو غربت کی شرح بھی ہم سے زیادہ ہے، اور قیمتیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ کتنی زیادہ ہیں۔ اچھا، جو اس وقت جو پرائمری پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو پنجاب اور سندھ کی جو قیمتیں ہیں ان میں بڑا فرق ہے۔ ویٹ فلور جو ہے وہ راول پنڈی میں اس وقت 1100 روپے کا مل رہا ہے، اور کراچی میں یہ 1470 روپے کا بیگ ہے 20 کے جی کا۔ راول پنڈی میں اس وقت 1100 جو ہے روپے کا یہ مل جاتا ہے، اور جو اس وقت کراچی میں 1470 روپے کا ہے۔ چینی جو ہے وہ اس وقت پنجاب میں 90 روپے کے جی پہ ہے، اور جو کراچی ہے وہاں پر 120 روپے کا ہے۔ اسی طریقے سے جو مونگ کی دال ہے وہ پنجاب میں 148 روپے کی ہے، اور کراچی میں 196 روپے کی ہے۔
اسی طریقے سے جو پلس ہے، یہ جو گرام ہے وہ 153 روپے کی ہے یہاں پہ، اور کراچی میں 164 روپے کی ہے. سو بنیادی طور کے اوپر میں اس کا جو مقصد ہے آپ کو بتانے کا وہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو سندھ کی حکومت ہے اس نے جو کنٹرول کرنا ہے پرائسز کے اوپر وہ ان سے نہیں ہو پا رہا. ہم نے پہلے بھی کیا، انہوں نے گندم کی پہلے گندم خریدی نہیں، پھر گندم کی ریلیز لیٹ کر دی، جس کی وجہ سے پورا ہمارا جو ایس پی آئی ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو میں بلاول صاحب سے یہ کہوں گا کہ آئندہ جب مہنگائی کے اوپر وہ جلوس نکالیں تو مراد علی شاہ صاحب کی جو چیف منسٹر ہاؤس ہے اس کے سامنے پیپلز پارٹی جلوس نکالا کرے، تاکہ پتہ بھی ہو کہ کون ذمہ دار ہے اور کیوں یہ مہنگائی ہو رہی ہے. سو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت جو ہے اس کو اپنے جو انتظامی معاملات ہیں ان کے اوپر دوبارہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اس وقت ان کی وجہ سے پورا جو کراچی اور سندھ کا باقی جو تمام علاقے ہیں سندھ کے وہ اس وقت بڑی مشکل کا شکار ہیں، اور ان کو اپنی جو انتظامی نوعیت اور حیت ہے اس میں اضافے کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد وزارت کامرس منسٹری نے اور انفارمیشن منسٹری نے جو خالی اسامیاں ہیں اس کے حوالے سے بریفنگ دی، اور اس وقت جو ادارے کامرس نے کہا ہے کہ جو یا تو ختم کیے جا رہے ہیں اور یا ان کے اوپر جو ہے وہ جو اپائنٹمنٹس کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے. اور وزارت اطلاعات میں بھی کچھ ادارے ہم پی ایم ڈی اے کے تحت ختم کرنا چاہ رہے تھے، وہ پی ایم ڈی اے ڈیلے ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے اوپر پروسیس جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ جو آج معاملہ ہوا ہے وہ ایکوزیشن کا ہے، جس میں ہم نے نئی پالیسی جو اس کی ہمارے ہاں ہے اس وقت جو ایکوزیشن کی پالیسی چل رہی ہے بہت ساری دنیا اس وقت. اس سے پہلے یہ کیا گیا کہ لوگوں سے زمینیں لے کر ان کے اوپر ہاؤسنگ کالونیز بنائی گئیں. وفاقی کابینہ نے آج ایک بہت اہم فیصلے میں جو وفاقی حکومت کا جو اختیار تھا کہ وہ لینڈ ایکوائر کر سکتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے، وہ اس کو ختم کر دیا ہے، اور اب وفاقی حکومت لینڈ ایکوزیشن نہیں کرے گی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے، کیونکہ یہ کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ لوگوں سے زمینیں چھینتے پھریں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے لیے، لہٰذا اس کو روک دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پیکج، اس کے تحت دو پلاٹس جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں نے لیے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے، میں آپ کو یہاں پہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ڈسکریشنری جو پیسہ جو وزیر اعظم کے تھا کٹی میں انہوں نے وہ بھی ختم کیا تھا. نواز شریف اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں اربہ روپیہ جو وزراء اعظم ہیں انہوں نے اپنی ڈسکریشنری یا ثوابدیدی فنڈ کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں میں ڈول آؤٹ کیا تھا. عمران خان نے 1 روپیہ بھی اپنی ثوابدیدی فنڈ سے جو ہے وہ نہیں لیا، نہ ہی کہیں خرچ کیا، اور اب انہوں نے اپنی جو مکمل طور کے اوپر، یعنی ایک یہ پہلے ڈیفیکٹو تو ہم پہلے ہی اس کے اوپر چل رہے تھے، اب انہوں نے قانونی طور کے اوپر بھی وزیر اعظم پیکج جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. لہٰذا کسی بھی شخص کو اب جو پلاٹس ہیں وہ وزیر اعظم نہیں دے سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم جو فیصلہ ہے اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے جو امپلائیز ہیں صرف وہ ہی ایف جی ایچ اے لمیٹڈ کے جو اکاؤنٹ ہیں، یعنی فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کی جو پروگرامز ہیں اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کا حصہ ہوگا، اور وزیر اعظم کابینہ اور دیگر تمام لوگوں کی جو ڈسکریشن ہے کہ جس کے تحت وہ مختلف لوگوں کو پلاٹ بانٹتے تھے وہ ختم کر دی گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کابینہ نے جو تمام ادارے ہیں اور جو تمام ہمارے اس کے اوپر جو پلاٹس جس طریقے سے بانٹے گئے ہیں اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ، فائننس اور ہاؤسنگ کے منسٹریز کے اوپر مشتمل ہوگی، جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک پالیسی کریٹ کرے گی کہ جس طرح سے ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اندر جو آفیسرز ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ایک باقاعدہ نظام کے ذریعے پلاٹس ملتے ہیں، اور وہ ان کی جو نوکری ہے اس کی پرکس ہیں ان کا حصہ ہوتے ہیں. تو ادھر یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے یہاں پر کوئی کسی کا اس طرح کے اصول وضع نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بندر بانٹ ہوتی ہے،
اور جو حکومت کے منظور نظر افسران ہیں ان کو پلاٹس ملتے ہیں، جو منظور نظر افسران نہیں ہیں ان کو نہیں ملتے ہیں. لہٰذا اس کے اوپر وہ جائزہ لیں گے اور ڈیفنس کی جو پالیسی ہے اس کو انکارپوریٹ کریں گے اور ایک منظم طریقے سے جو الاٹمنٹس ہیں اس ہاؤسنگ کی ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اب یہ تینوں جو کمیٹیز ہیں وہ اس کو دیکھیں گی. اس کے ساتھ کابینہ نے ایک اور جو فیصلہ کیا ہے کہ جو لگژری کارز جن کو پرانی جو گاڑیاں تھیں جن کو ونٹیج کار کہا جاتا ہے، تاریخی کار، پرپوزل تھی کہ ان کے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ 1 سال کی جو کے لیے جو ہے وہ معطل کر دی جائے اور ونٹیج کارز جو ہیں وہ امپورٹ کر سکیں گے لوگ. کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور ونٹیج کارز جو ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی کا اسٹرکچر جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا. وزارت ہاؤسنگ کی درخواست پر رولز آف بزنس 1973 میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے. اس کے نتیجے میں وزارت خارجہ اور وزارت دفاع اپنے زیر استعمال بلڈنگز کی خود دیکھ بھال کریں گی، اور لیکن انہوں نے اگر کوئی منصوبہ لینا نیا شروع کرنا ہے تو وہ NOC جو ہے انہیں ہاؤسنگ منسٹری سے لینا پڑے گا. اسی طرح سے ہاؤسنگ منسٹری جو ہے وہ اپنی بلڈنگز کو اب پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان کو مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ آؤٹ سورس بھی جو ہے وہ کر سکے گی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ شجاع حسن خوارزمی جو ہیں ان کو دوبارہ پاکستان اسٹیل مل کی تعیناتی کے لیے کہ جو CEO کے لیے 1 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دی گئی ہے. اسلام آباد اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.